होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं जब गुनाहों का तूफान होगा, जब जराइम का तूफान होगा, जब बदअकीदगी का तूफान होगा, उसके लिए मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और फरमाया जब तुम इनका दामन पकड़े रहोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं हो सकोगे, तुम गुमराही के दलदल में डूब नहीं सकोगे। वो भारी चीजें कौन सी है, वो दो चीजें कौन सी है? इरशाद फरमाया एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। इन दोनों का दामन पकड़े रहना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब देखो इंसान अगर गुमराही से बचना चाहे, इंसान अगर जराइम से बचना चाहे, इंसान अगर गुनाह से बचना चाहे तो कुरान की वाज़ो नसीहत मौजूद है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं या अल्लाह मुझे तो अरबी जबान आती नहीं, मैं अरबी जानता नहीं, कुरान का इल्म मुझे नहीं, मैं कैसे अपने आप को गुनाहों से बचाऊं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहलुल बैत को भी कुरान के साथ पेश कर दिया। एक कुरान वो है अल्लाह अकबर जो लिखा हुआ कुरान है, लोग उससे आंखें बंद कर सकते हैं। उस कुरान की मारिफत के लिए इल्म का होना जरूरी है, अरबी जबान का जानना जरूरी है। लेकिन अल्लाह अकबर साथ में मेरे नबी ने किसी को बहाना न रहे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अहलुल बैत को भी सामने पेश कर दिया। यानी एक कुरान वो है जो किताबों में सहीफों के अंदर मौजूद है और एक ज़ात अहले बैत ऐसी ज़बात है कि जिसको मुकम्मल कुरान के साँचे में ढाल दिया गया है। यानी जब इनकी जिंदगी देखोगे, इनका उठना भी कुरान की तरह है, इनका बैठना भी कुरान की तरह है, इनका सोना भी कुरान के हुक्मों के मुताबिक है, उनका जागना भी कुरान के हुक्मों के मुताबिक है, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा कुरान मुकद्दस के मुताबिक है। और वो कौन सी हस्तियां हैं? वो मौला अली की जात है, वो सैयदा फातिमा की जात है, वो सैयदना इमाम हसन की जात है, वो सैयदना इमाम हुसैन की जात है। किस तरह इनकी जिंदगी कुरान के साँचे में ढली हुई है, इनको देखते जाओ, कुरान समझते जाओ। मिसाल के तौर पर मैं एक एक बात आपके सामने पेश करूं, कैसे कुरान के साँचे में जिंदगियां ढली हुई है। अल्लाह अकबर, अगर कोई ताक के कुरान को नहीं पहुंच सकता तो वो करबला के अंदर जो वो सीरत ढली हुई कुरान के अंदर, कुरान के साँचे में ढली हुई सीरत इमाम अली मकाम की जिंदगी को देख ले, किस तरीके से अखलाक है, किस तरीके से किरदार है। आइए मैं अहलुल बैत को कुरान की रोशनी में आपके सामने पेश करूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर पर्दे के अहकामात मौजूद है। कुरान कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कुरान कहता है औरतों के लिए पर्दे का हुक्म देता है कि ऐ औरतों पर्दे में रहो और जाहिलियत के दौर की तरह अपनी जो वो जीनत को बेनकाब न करो, लोगों के सामने जाहिर न करो। अल्लाह अकबर। लेकिन आप देखें अल्लाह अल्लाह, कुरान मुकद्दस पर अमल का ये जज्बा, सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी में किस तरह नजर आता है। अल्लाह अकबर। दुनिया की किसी औरत के पास पर्दे का वो तसव्वुर नहीं मिलता, दुनिया की किसी खातून के पास पर्दे का वो मेयार नहीं मिलता। पर्दा करने वाली औरतें बड़ी बड़ी दुनिया में पैदा हुई, सैयदा मरियम है, अल्लाह अकबर, पर्दे में अपनी मिसाल आप है, जनाब आसिया है, अपनी मिसाल आप है, खदीजतुल कुबरा है, अपनी मिसाल आप है, सैयदा आयशा सिद्दीका है, अपनी मिसाल आप है। अम्मा आयशा की शान तो ये है, उनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, सबने अपने अपने अंदाज में पर्दा किया। लेकिन मेरे नबी की शहजादी सैयदा कायनात हसनैन की अम्मी जान फातिमतुज़ ज़हरा ने जो पर्दा किया है उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। फातिमतुज़ ज़हरा के पर्दे का आलम ये है कि इंसान तो इंसान है, मर्द तो मर्द है। अल्लाह अकबर। फातिमतुज़ ज़हरा ने इतनी हया और गैरत का इजहार किया कि फातिमतुज़ ज़हरा की चादर को, जो सर पे चादर हुआ करती थी, जो दुपट्टा हुआ करता था, उस दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जिसने चांद और सूरज से अपने दुपट्टे की हिफाजत की है उसे नबी की शहजादी सैयदा फातिमा कहा जाता है। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो पैर ने, जिसका आंचल न देखा महो पैर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों
सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, है दुनिया में कोई ऐसी खातून कि जिसके सर के बालों को नहीं गया कहा जा रहा है, बाल नहीं, जिसके सर का दुपट्टा कोई मर्द तो मर्द है, चांदो सूरज ने भी कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये अहलुल बैत है, ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। अब यहाँ पहुंच करके औरतों को पैगाम मिलता है कि जब रसूलुल्लाह की शहजादी के सर के दुपट्टे को चांदो सूरज नहीं देख पा रहे हैं, अगर आज हमारी बेटियां मुंह खोलकर और सर खोलकर अगर बाजारों में जा रही है, तो फिर हम हुसैनी कब से होने लगे? हुसैनियत तो ये है कि सर के दुपट्टे को चांदो सूरज न देखे, बल्कि हुसैन पाक को हुसैन पाक बनाया किसने? उलमा मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं। इमाम हुसैन जैसा कारनामा उनके बाद आज तक किसी की जिंदगी में नजर नहीं आता। जोहदे मुसलसल, गैरत व वफा, इश्क व मोहब्बत की इंतहा और इनकलाब की अजीम आवाज को इमाम हुसैन कहते हैं, जिसने पूरे दीन के सिस्टम को क़यामत तक महफूज कर दिया, उसको इमाम हुसैन कहते हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, अगर उस हुसैन को किसी ने हुसैन बनाया है तो उस जात को सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कहते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं कि अब इमाम हुसैन जैसा बेटा पैदा नहीं हो सकता। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हुसैन की पैदाइश के लिए कोई फातिमा जैसी माँ चाहिए और अली जैसा बाबा चाहिए, और फातिमा जैसी माँ के लिए कोई मोहम्मद रहिए। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा नहीं हो सकता तो दूसरी फातिमा नहीं हो सकती, और जब दूसरी फातिमा नहीं हो सकती तो दूसरा हुसैन नहीं हो। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन पर इनकलाबियों को महमेज देने वाली हस्ती का नाम है। इमाम हुसैन किस चीज का नाम है? बल्कि पूरी दुनिया में करबला के बाद जो भी इनकलाब पैदा हुआ है, जो भी बातिल के खिलाफ खड़ा हुआ है, आप देख लें, आप देख लें, उसके अंदर हुसैनियत आपको नजर आएगी, उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से नजर आएगा। हर इनकलाबी इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ नजर आएगा। आप देखें दुनिया के खिलाफ, बातिल के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं से इमाम हुसैन से जुड़ा होगा। या तो नसब के एतबार से जुड़ा होगा, खानदान के एतबार से जुड़ा होगा, या फिर सिलसिले के एतबार से जुड़ा होगा, या दिल के एतबार से जुड़ा होगा, या कल्ब के एतबार। लेकिन जिसका ताल्लुक कल्बी तौर पे इमाम हुसैन से था, वो इमाम अहमद इब्न हंबल हुकूमत वक्त के खिलाफ उठ करके खड़े हुए। वो कौन थे? वो हुसैनी थे कि नहीं थे? इसी तरीके से आप देखें, जब फलसफा मुकम्मल तौर पर जादू की तरह सर चढ़ के बोल रहा था, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली खड़े हुए, वो कौन थे? हुसैनी थे कि नहीं थे? इसी तरीके से जिस वक्त तो दीन को मिटाया जा रहा था, उस वक्त तो गौसे आजम की शक्ल में बगदाद में जो ताजदार खड़ा हुआ, वो हुसैनी थे कि नहीं थे? हिंदुस्तान में जब कुफ्र की तारीकी थी, तो उस वक्त 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला कौन था? मोइनुद्दीन अजमेरी हुसैनी थे कि नहीं थे? इसी तरह जब अकबर ने इस हिंदुस्तान के अंदर दीन इलाही कायम करने की कोशिश की, नाम ने हाथ दीन इलाही, और इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, तो अकबर के फितने को जो धूल चटा रहा था, वो मुजद्दिद अल-फसानी भी अल्लाह अकबर हुसैनी नजर आते हैं। इसी तरीके से आप देखें, जब 14वीं सदी के अंदर फिरके मुकम्मल सर चढ़ के हक को मिटाना चाह रहे थे, वो इमाम अहमद रजा भी हुसैनी नजर आता है। गर्ज की आप देखें, और फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने अपने पंजे गाड़े उनके खिलाफ, जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद में सबसे पहले जिहाद का फतवा पढ़ा, उस फतवा खैराबादी को भी हुसैनी कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते चले जाएं, जितने इनकलाबी है
سب حسینی ہے، اس لیے کہ امام حسین حق کی اس آواز کا نام ہے، نہ ان کو کوئی مٹا سکا نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا، ہم تو حسینی کہلائے، مگر ہم نے حسینیت کو کھچڑے اور شربت میں محدود کر دیا۔ شربت اور کھچڑے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نیاز اور نظر کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن حقائق کی طرف آؤ۔ امام حسین کی امی جان ان کے دوپٹے کو چاند و سورج دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کا کیا حال؟ کیا ہمارے یہاں یہ فکر ہے؟ اگر پردے کی وہی فکر ہے جو امام حسین کے گھر میں تھی، پردے کی وہی فکر ہے جو امام حسین کے گھر میں تھی، تو اس کا مطلب ہم حسینی ہیں۔ اور اگر پردے کی وہ فکر نہیں، ہماری بیٹیاں بھی آدھی آستین کے کپڑے پہن کر بازاروں کی زینت بن رہی ہے، تو پھر حسینیت زبان پر ہے، دل میں حسینیت نہیں، دل میں تو کسی یزید کا کردار بس رہا ہے، اور قیامت کے دن یزید کے ساتھ اتنا نصیب ہوگا۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت نعروں کا نام ہے۔ نعرے علامت ہوتے، کردار نہیں ہوتا۔ نعرے علامت ہوتے، کردار نہیں ہوتا، کردار الگ ہوتا ہے، نعرے الگ ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں، ذرا توجہ کریں، بہت اچھے سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن توجہ کریں، حسینیت دیکھیں۔ آج ہم دین بچانے چلے ہیں، کہتے ہیں ہم دین بچائیں گے، ہم دین کی حفاظت کریں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ ہمارے نعروں کا مذاق اڑاتے ہوں گے، ہم میمورنڈم تو دیتے ہیں جب اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہے، رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی ہے، ہم مورچے نکالتے ہیں، میمورنڈم دیتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں۔ کردار کیا ہے؟ صرف نعرے ہی؟ پوری دنیا میں دین کا پرچم لہرائیں گے۔ میرے عزیز، ہم نے اپنے گھر میں دین کا پرچم نہیں لہرایا تو ہم پوری دنیا میں دین کا پرچم کیا لہرائیں گے؟ جن کے گھروں میں دین نہیں ہے وہ باہر دین کا پرچم کیسے لہرا سکتے ہیں؟ باہر کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن آپ کے گھر کے اندر کے بادشاہ تو آپ ہیں، آپ کے گھر کے تاجدار تو آپ ہیں۔ آپ جب اپنے گھر میں دین محفوظ نہیں رکھ سکے تو آپ باہر دین کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ بتاؤ، ہمارے گھر میں دین کتنا محفوظ ہے؟ جب بھی صبح ہوتی ہے تو گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، جب صبح ہوتی ہے تو گھروں میں وہ سیریل کھلتے ہیں جس کے اندر باضابطہ طور پر بچیوں کو بھاگنے بھگانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں باضابطہ طور پر زنا کے مناظر ہوتے ہیں، جس میں افیئر کی داستانیں ہوتی ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں بتاؤ، لوگ کہتے ہیں ہماری بچیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر کیسے جا رہی ہے؟ ہم نے کہا یہ ٹریننگ سیریلوں کے ذریعے سے ہم نے دلائی ہے۔ جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا کر کے سیریل کے مناظر دیکھے گا جس میں زنا ہے، جس میں افیئر کی داستان ہے، جس میں بھاگنے بھگانے کے مناظر ہے، تو وہ بچی پر کیا اثر پڑے گا؟ اللہ اکبر! ہمارے مذہب کا تقدس تو یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ توجہ کریں، قرآن پڑھیں، سورت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، لیکن سورہ یوسف کی تفسیر اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ دو، انہیں سورہ نور کی تعلیم دو۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک عورت کی محبت اور عشق کی بات آ گئی ہے، تو سورت کی تفسیر میں اگر عورت کی عشق و محبت کی داستان آ جائے تو محتاطین صوفیہ، محتاطین علماء اس سورے کی تفسیر پڑھنے پر کباری بچیوں کو منع کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عورت کی عشق کی داستان پڑھ کر کہ بچی کے دل میں کچھ اور خیال آ جائے۔ مجھے بتاؤ، اتنی مقدس خاتون جو نبی کی بیوی اور نبیوں کی ماں ہے، اگر اس کے عشق کی داستان اگر کسی سورت کی تفسیر میں آ جائے تو محتاطین علماء اس تفسیر پڑھنے سے کنواری بچیوں کو روک دیتے ہیں، تو وہ نچنیاں لڑکرین کے سامنے زنا کر رہی ہے، ہماری بیٹیاں اس کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے دل میں کوئی خیال بھی نہیں گزرتا، ہمیں کوئی غیرت بھی نہیں آتی، ہم کچھ سوچتے بھی نہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، ہری ہر والوں اور گرد و جوانب سے آنے والوں آس بھی ہے
اللہ اکبر، کتنی دردناک شہادتیں ہوئی ہے۔ امام حسین کو حالت سجدہ میں نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو بھی چھوڑا نہیں گیا، 6 مہینے کے ننھے شہزادے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہزادہ علی اکبر 18 سال کے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہزادہ قاسم 19 سال کے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ غازی عباس علمدار کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ اللہ اکبر، اور ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، کافر کی لاش کے ساتھ بھی اتنی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے جتنی اللہ اکبر ان نفوس کی لاش جس کے لیے اللہ کے رسول سجدے طویل کر دیتے تھے۔ یعنی امام حسین اگر حالت نماز میں حضور کتنے سجدے طویل کر دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے رسول اللہ زمین پر آ جایا کرتے تھے، وہ امام حسین جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اور کندھوں پر بھی کس شان سے بٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا، نانا جان مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، فرمایا شہزادے حسین یہ لو تمہاری سواری آ گئی۔ پتہ ہے، اندازہ کریں، میں تصور کریں، اللہ اکبر، ہے کوئی دنیا میں ایسا اللہ ایسا پیارا؟ لوگ حضور کی نالین کے بارے میں کہتے ہیں، استاد زمن کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نالین مل جائے تو آدمی کہے میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں، لیکن حسین اس بادشاہ کا نام ہے، حسین اس شاہ کا نام ہے، حسین اس تاجدار کا نام ہے، حسین اس راکب دوش پیغمبر کا نام ہے۔ کہتے نانا سواری، پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، دونوں ہاتھ زمین پر، دونوں گھٹنے زمین پہ، لے لو شہزادے سواری آ گئی۔ حسین میرے آقا کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ نانا سے کہا، نانا آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے، میری سواری کی لگام کہاں ہے؟ حضور نے دونوں زلفیں پکڑا کے کہا، حسین یہ تمہاری سواری کی لاش اقدس کے ساتھ یہ سلوک کی ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ یوں کہہ لے کہ یہ یونیک ہے، سب سے ہٹ کر ہے، زینب سب سے ہٹ کر، سب سے علیحدہ۔ اللہ اکبر، تو سیدہ زینب پاک کا یہ حال ہے۔ سیدہ زینب نے کیا کہا ہے، اے نبی کے گھر کی عورتوں، اے نبی کے گھر کی شہزادیوں، تمہارے دوپٹے چھین لیے گئے ہیں، تمہارے پاس دوپٹے نہیں۔ کوفہ شہر والے تمہارا تماشا، ابھی بھی پردہ کرو، چہرہ چھپا لو، اپنے بالوں کو کے ذریعے سے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کر کے چھپا لو اپنا چہرہ۔ اللہ اکبر، اسی حالت کے اندر جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفہ کی عورتوں نے کہا جا رہا ہے تو 6 دن 7 دن کی بھوکی پیاسی 7 سال کی سکینہ شہزادی اس روٹی کو دیکھ کر منہ میں نہیں ڈال رہی ہے، اس بھوک کی وجہ سے، اس بھوک کی شدت کی وجہ سے روٹی اٹھا کر کے منہ میں نہیں ڈال رہی ہے، بلکہ جب صدقہ کہہ کر کے روٹی ہاتھ کی طرف بڑھائی گئی تو سیدہ زینب کے کان میں پوچھتے، پھوپھی امی ہم تو آل رسول ہیں نا، ہم پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ نانا جان نے ہم پر صدقہ حرام کیا ہے نا؟ تو کیا 6-7 دن کی بھوک کے بعد نانا کا حرام کیا ہوا صدقہ ہم پہ حلال ہو گیا؟ اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ نانا نے تو صدقہ ہم پہ حرام کیا، کیا ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ سیدہ زینب کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، کہو کوفہ کی عورتوں صدقہ کسی اور کو دینا، ہم آل رسول آل نبی ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ہم تمہارا صدقہ قبول نہیں کرتے۔ اور فرمایا سکینہ روٹی کے بغیر جان تو جا سکتی ہے لیکن خون نبوت کی آبرو کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ میری بیٹی ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، صدقہ ہم پہ حلال نہیں ہے، یہ حسینیت ہے، یہ تربیت ہے امام حسین کی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کرنا، یہی آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے امام حسین کی محبتوں میں گم امام علی مقام میں جانتا ہوں، میں آپ
سے چھوٹا عاشق حسین ہوں, آپ لوگ مجھ سے بڑے عاشق حسین ہیں. میں تو بہت ایک قطرہ بھی نہیں ہوں, بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں خدا مجھے پنجتن کی وہ معرفت عطا کرے جس کا قدرت نے مطالبہ کیا ہے. خدا اس معرفت کا صدقہ عطا کرے جس دن لوگوں کو حسینیت کی معرفت مل جائے, دنیا سے جرائم ختم ہو جائے, دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے. میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا حسینی سمجھتا ہوں, بہت کمتر درجے کا حسینی سمجھتا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں, میں جانتا ہوں آپ کے دل و دماغ میں مجھ سے زیادہ جذبات ہے, لیکن یہ محبت کہیں کھو گئی ہے. اس گمشدہ محبت کو آواز دیجئے. حسینیت کیا ہے؟ 6-7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد بھی 7 سال کی شہزادی سکینہ جن کی تربیت امام حسین نے کی تھی, وہ صدقے کی روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. 6-7 دن کی بھوک کے بعد, ہاتھوں کی رسیوں کے بعد, پیروں کی بیڑیوں کے بعد تم کیسے حسینی ہو؟ اللہ اکبر. صدقہ صرف آل نبی پر حرام ہے, لیکن روٹی دوسروں پر تو حلال ہے نا. صدقے کی روٹی آل نبی پہ حرام ہے, دوسروں پر تو حلال ہے نا. صدقے کی کھجورے آل نبی پہ حرام ہے, مگر وہ پاک ہے, طیب ہے, طاہر ہے, دوسروں کے لیے تو حلال ہے نا. اب آپ سے پوچھتا ہوں کیسے حسینی ہو ہریہر والو کہ آل نبی تو صدقے جو رسول اللہ نے حرام کیا ہے وہ صدقہ 6-7 دن کی بھوک کے بعد بھی حلق میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اے حسینیوں, تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب تم سود کھاتے ہو؟ سود تو سور کی طرح حرام ہے, سود تو خنزیر کی طرح حرام ہے, شراب تو سور کی طرح حرام ہے, شراب تو خنزیر کی طرح حرام ہے, شراب نشہ تو سور کی طرح حرام ہے, نشہ تو شراب کی طرح, نشہ تو جو سور کی طرح حرام ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ پاکیزہ اور طیب روٹیاں جو دوسروں کے لیے حلال ہے صدقے کی, آل نبی پر حرام ہے وہ صدقہ. انہوں نے 6-7 دن کی بھوک کے بعد بھی ہاتھ نہیں لگایا, اور تم سود کھا رہے ہو جو سور کی طرح حرام, خنزیر کی طرح حرام. تم نشہ کر رہے ہو جو سور اور پیشاب کی طرح حرام ہے. تم نشہ کی گولیاں کھا رہے ہو جو پیشاب اور اللہ اکبر سور کے خون کی طرح حرام ہے. کہاں جاتی حسینیت؟ یزید نشہ کرتا تھا, حسین پاک کے یہاں نشے کا تصور نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے اگر نشہ پرموٹ ہو رہا ہے, اگر جوا پرموٹ ہو رہا ہے, سود کے دھندے کر رہے ہو, بے پردگی عام ہو رہی ہے, تو مطلب یہ ہے زبان کے حسینی ہو, کردار کے یزید کی طرف جا رہے ہو, یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو. سوچو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب حسینیت کا نعرہ لگانے والا یزیدی کردار کو زندہ کرتا ہوگا, یزیدی کردار پر عمل کرتا ہوگا. مجھے حیرت ہے, میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم پہ لگتے تھے, لیکن اے حسینیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں, اے حسینیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کے وہ تیر ہیں جو حسین پاک کے جسم پر نہیں بلکہ یہ امام حسین کے دل کو زخمی کرتے ہیں. ہم ہی بچ گئے تھے انہیں زخمی کرنے کے لیے, ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو تڑپانے کے لیے, ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو بے چین کرنے کے لیے. اللہ اکبر. آج اگر واقعی حسینیت زندہ ہو جائے, کسی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.